ذکر محمد وآل محمد کے لیے دعوت دوں۔ دو اعلانات مجلس پاک کے ہیں جی۔ 19 فروری موضع شمس کے چونیا روڈ حجرہ شامکیم، جس میں ذکر محمد وآل محمد کے لیے ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری صاحب اور جناب شاعر اہل بیت علی عباس عسکری صاحب اور علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، سید نصیر عباس نقوی صاحب اور بابا سید طاہر عباس بخاری صاحب اور ملک کے نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے 19 فروری بروز بدھ۔ اور دوسرا اعلان ہے جی 25 فروری امام بارگاہ قصر عباس بھٹا محبت چوہدری تنویر صاحب کی زیر نگرانی جی، اور اس میں ذاکر اہل بیت بحر المصائب سید سردار وسیم عباس بلوچ صاحب اور ذاکر اہل بیت عالم عباس بٹی صاحب اور ذاکر نصرت عباس چانڈیو صاحب اور علامہ علی ناصر الحسینی تلاڑا صاحب ٹھیک 4 بجے خطاب فرمائیں گے، اور ذاکر وسیم العباس بلوچ صاحب 2 بجے خطاب فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ ملک کے نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ عزرباز حیدری صاحب بھی ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ دونوں جن مجلسوں کے اعلان کیے ہیں وقت پر تشریف لے آئیے گا۔ اب میں ذکر محمد وآل محمد کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ شاکر عباس نجفی صاحب کو کہ وہ ذکر محمد وآل محمد خطاب فرمائیں، اور میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے گا اور جشن کا ماحول بنائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ادھر والے صاحبان سے گزارش ہے کہ ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ آخری صرف علامہ صاحب نے پڑھنا ہے اور پھر کیک کاٹا جائے گا۔ جو آگے بیٹھے گا کیک اسے مولا کے نیاز ملے۔ آ جائے یار، اٹھے نا تاج، اگے آ جاؤ، اتھے آ جاؤ ذرا پڑھن والے واسطے نا ذرا مشکل ہوندی ہے، 4 چفیرے جڑی نا جو نظر ڈیوائیڈ ہو جاندی، ذرا ادھر آ جاؤ، پراپر ذرا ماحول بناؤ۔ نعرہ حیدری، بابا زی بلند تر صلوات۔ بس ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد، والصلاة والسلام على وليه ووزيره وخليفة من بعد وناصر دينه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد، ثم صلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة، وعلى آلها الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها صلوات محمد وآل محمد۔ آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ یقیناً
یہ چہرے مسکرا رہے ہیں اور انشاءاللہ بحق کے قائم آل محمد مسکراتے رہیں گے۔ تو اس رات کی سب سے پہلے مبارکباد ہم رسول معظم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے آخری وصی آئے ہیں، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ یا علی، آپ کو مبارک ہو کہ ذوالفقار کے وارث آئے ہیں، اور آپ مومنین، کتنی خوش بختی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے آپ کی اور میری۔ اپنی بھی اس خوش نصیبی پہ رشک کر رہا ہوں اور آپ کی خوش بختی پہ بھی رشک ہو رہا ہے کہ بیت الحمد کے عرش نما فرش پہ بیٹھ کر صاحب لواء الحمد کے بیٹے مالک بیت الحمد کا جشن منا رہے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، زندہ و سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں۔ اور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ نام ہے امام بارگاہ کا بیت الحمد، امام بارگاہ کا نام بیت الحمد۔ ہمارے بس جشن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمارے برادران اہل سنت کی کتب میں ایک روایت موجود ہے، جامعہ ترمذی میں یہ روایت بالخصوص موجود ہے کہ اگر کسی باپ کا بیٹا انتقال کر جائے، ملائکہ اس کی روح کو قبض کر لیں، تو پروردگار عالم پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کا روح قبض کیا ہے؟ ملائکہ جواب دیتے ہیں نعم پروردگار عالم، روح قبض کر لیا ہے، تو میرے بندے کا کیا حال ہے؟ ملائکہ جواب دیتے ہیں پروردگار عالم، اس حال میں بھی تیرا یہ بندہ تیری حمد کر رہا ہے۔ تو صاحب ترمذی کہتے ہیں کہ جو اس حال میں بھی میری حمد کر رہا ہے، آواز پروردگار عالم آتی ہے، پھر اے میرے ملائکہ جنت میں ایک اس کا گھر بنا دو۔ گھر کو عربی میں بیت کہتے ہیں، اور آواز پروردگار عالم آتی ہے اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ سلامت رہیں آپ یا علی۔ یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں روایت ہے کہ جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے اور اس پہ وہ حمد کر دے تو پروردگار عالم اسے آخرت میں بیت الحمد عطا کرتا ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی میں بھی بیت الحمد میں بیٹھے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیت الحمد میں ہوں گے۔ وہ اس جہت سے نہیں جس طرح ہمارے برادران نے لکھا، پروردگار عالم سب باپوں کو محفوظ فرمائے اس غم سے، بلکہ میں ایک مشورہ دینے لگا ہوں ان برادران کو کہ اگر بیت الحمد چاہیے تو یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ اس جہت سے بیت الحمد ملے، بلکہ ایک اور جہت بھی ہے بیت الحمد ملنے کی، کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مدتوں بعد گھر واپس لوٹ رہا ہو، پروردگار عالم جوانوں کو زندگیاں عطا فرمائے بحق قائم آل محمد۔ کسی باپ کا، ماں کا جوان بیٹا مدتوں بعد گھر لوٹ رہا ہو، ماں اور باپ کو علم ہو کہ راستے میں ہمارے بیٹے کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے چونکہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اتنا علم ہونے کے باوجود اس ماں اور باپ کے دل میں جتنی اس بیٹے کے لیے تڑپ ہو، تم قائم آل محمد کے انتظار کی یہی تڑپ پیدا کرو، اللہ تمہیں بیت الحمد عطا کرے گا۔
سلامت رہیں آپ. صلوات پڑھنے بر عظمت محمد والے محمد. یا علی صلوات پڑھ لیجئے گا بر محمد والے محمد. محمد والے محمد. اجازت ہے جشن شروع کیا جائے. ارشاد پروردگار عالم ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. قبلہ جتنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ فرش نہیں، تمہیں تھوڑی دیر کے بعد عرش محسوس ہوگا اگر میرے ساتھ سفر کیا تو انشاءاللہ. اور جو باہر ہیں انشاءاللہ وہ پچھتاوا انہیں ہوگا کہ جلدی ہم اندر آ جائیں. ارشاد ہو رہا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ ہم نے جو کچھ بھی اس زمین پر ہے اس کو زمین کے لیے زینت قرار دیا. چونکہ ماہ شعبان المعظم کا یہ ایک ہی جشن ہے بیت الحمد میں، اور مناسبات بہت ساری ہیں. میں کوشش کروں گا قائم آل محمد تک پہنچتے پہنچتے کافی طویل جو سفر ہے اسے چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں ہر چوکھٹ پہ سجدہ کر کے وہاں پہنچ جاؤں. توجہ ہے نا جی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت قرار دیا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ زمین پر اتنی زیادہ زینتیں ہیں، یا رسول اللہ ممکن ہے کہ ان زینتوں کو کسی ایک زینت کے حوالے کر کے اس میں جمع کیا جائے؟ رسول کائنات نے فرمایا زینت الارض رجال، فرمایا کہ اس زمین کی زینت پھر مردوں سے ہے. توجہ فرمانی ہے. فرمایا اس زمین کی زینت میرا جوان مردوں سے ہے. اور پھر رسول کائنات فرماتے ہیں وَزِینَةُ الرِّجَالِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، پھر زمین کی زینت کہا مردوں سے ہے اور مردوں کی زینت علی بن ابی طالب ہیں. سلامت رہیں. حیدری جعلی. زمین کی زینت مردوں سے، مردوں کی زینت علی بن ابی طالب ہیں. اور فرمایا علی بن ابی طالب کی زینت جسے کہتے ہیں وہ نام سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا نام ہے زینب، یعنی باپ کی زینت. یکم شعبان المعظم شاہ جی قبلہ، اس کا نام ہے ہستی کا زینب، یعنی باپ کی زینت. اور سیدہ کس چیز کے لیے زینت بنی ہے؟ ایک روایت آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، پھر آپ کی مرضی خاموشی سے سن لیں یا اس کی قیمت مجھے ہدیے کے طور پر دے دینا. یہی ہدیہ ہوگا جو آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کر مجھے دعا دے دیں گے. روایت ہے بابا جی قبلہ علامہ نور الدین جزائری اپنی کتاب خصائص زینبیہ میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جب ان ہستیوں کے صدقے میں خلق فرمایا، خلق فرمانے کے بعد ہر ایک چیز نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی، شکایت کی، گزارش کی کہ پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر، پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر، پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر. بسم اللہ قبلہ سیدنا. پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر، پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر، پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر. بیٹھ جائیں سب مومنین تو میں روایت سناؤں گا. ہر ایک چیز نے گزارش کی، التجا کی، پروردگار عالم مجھے فلاں چیز عطا کر. علامہ نور الدین جزائری لکھتے ہیں شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب خصائص زینبیہ میں کہ ان العرش قد شاقا، کہ عرش نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ مجھے کسی ایسی چیز کے ساتھ مزین کر
کہ جس چیز کے ساتھ تو نے کسی شے کو مزین نہ کیا ہو فقد زین اللہ بالحسین، پروردگار عالم نے نام حسین کو عرش کی پیشانی پہ لکھ کر کہا تجھے حسین سے مزین کیا۔ حیدری جالی، پروردگار عالم نے عرش کی پیشانی پہ نام حسین لکھ کر کہا کہ جا تجھے حسین سے مزین کیا۔ روایت ختم نہیں ہوئی، آگے نور الدین جزائری صاحب لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَزَّيَّنَ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ بِاسْمِ زینب، جس طرح اللہ نے نام حسین سے عرش کو مزین فرمایا، اسی طرح لوح محفوظ کو لفظ زینب سے زینت بخشی، لفظ سیدہ سے زینت بخشی۔ صلوات پڑھنے بر عظمت ہے جناب سیدہ، صلی علی محمد و آل محمد۔ زینتیں پروردگار عالم نے کائنات عالم میں بہت ساری بنائی، کوئی کس چیز کی زینت ہے، کوئی کس چیز کی زینت ہے۔ میں نے حدیث بھی ذکر کی اور قرآن کی آیت کی بھی تلاوت کی کہ زمین کی زینت مرد ہیں اور مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی ابن ابی طالب کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ آج سوال یہ ہے، اس جشن کو آگے بڑھاتا ہوں، آج میں نے پھر پڑھنا ہے، آپ نے تھکنا بھی نہیں ہے، یہ نیمہ شعبان ہے، پچھلے برادران تائید کریں گے تو میں پڑھوں گا، زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو میں یہیں پر ختم کر دوں۔ اگر نیمہ شعبان پھر سننا چاہتے ہیں یا جاگنا چاہتے ہیں تو پھر آج سننا ہے صاحب نے۔ توجہ فرمانی ہے، زینتیں جناب زینب ہیں علی ابن ابی طالب کی زینت، تو جناب زینب کی بھی سیدنا کوئی زینت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرمانی ہے، جناب سیدہ کی بھی کوئی زینت ہے یا نہیں ہے؟ جناب سیدہ سے خود پوچھتے ہیں، یا سیدہ آپ بابا کی زینت ہیں کہ وہ جو کائنات کی زینت ہیں؟ آپ اس بابا کی زینت ہیں، وہ علی جو کائنات کی زینت ہیں؟ یا سیدہ آپ کی زینت کون ہے؟ تو فرماتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا نہیں صحن حسینیت میں نے کئی بار تو اکبر کو اٹھا کر کہا ہے، جناب علی اکبر کو اٹھایا ہے اور جملات بھی ادا کیے ہیں۔ کیا جملات؟ جناب سیدہ جب بھی جناب علی اکبر کو اٹھایا کرتی تھیں اور جناب علی اکبر کو لوری دیا کرتی تھیں، لوری دیتے ہوئے جناب علی اکبر کو سیدہ زینب لوری سنایا کرتی تھی، ہماری مائیں بہنیں بھی لوری سناتی ہیں، اور جناب سیدہ بھی جناب علی اکبر کو لوری سنایا کرتی تھیں۔ لوری کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے، یا زینب یا علی انت شبیہم بن نبی یبن الولی اسمک علی انت جدی ام ابی۔ اے فرماتی تھیں یا زینب یا علی، اے علی اکبر میں علی کی زینت ہوں، تو میری زینت ہے۔ حیدری نہیں تھوڑا سماعتیں بلند کریں تاکہ میں آگے پڑھ سکوں اور معراج کا سفر کرا سکوں آپ کو۔ فرماتی تھی یا زینب یا علی، اے زینب کی بھی زینت علی، انتا شبیہم بن نبی، اے علی اکبر تو محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ یبن الولی اسمک علی، اے ولی کے بیٹے تیرا نام علی ہے۔ توجہ فرمائے، میرے ساتھ چلیں، تو شبیہ پیغمبر ہے، تیرا نام علی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں تو شبیہ پیغمبر ہے۔ لوری دے رہی ہیں جناب سیدہ جناب علی اکبر کو، یبن الولی اسمک علی، اے ولی خدا کے بیٹے تو شبیہ ہے محمد مصطفیٰ کی، نام ہے تیرا علی جیسا، تو شبیہ ہے محمد مصطفیٰ کی، آخری بندے نام ہے تیرا علی جیسا، تو شبیہ ہے محمد مصطفیٰ کی، نام ہے تیرا علی جیسا۔ اب زینب کو بتا تو صحیح، انت جدی ام ابی، زینب تجھے محمد کہہ کے پکارے یا علی کہہ کے بلائے؟ سلامت رہیں آپ، زندہ و سلامت رہیں۔ حیدری یا علی۔ اب
اللہم صلی علی محمد۔ اب بتا تو صحیح، تجھے محمد کہہ کے پکاروں یا علی کہہ کے پکاروں؟ اور اگر مزاج بیدار ہیں تو تھوڑا سلسلہ بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ لطف آ جائے۔ لطف جب سب جاگیں گے تب میں چھوڑوں گا۔ اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، جب تک یہ سارا مجمع نہیں جاگے گا میں پڑھ رہا ہوں، پھر انتظار کرتے رہیں۔ انتظار کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ صلوات پڑھنے بر عظمت محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، اس گھرانے کا ایک خاص تسلسل ہے کہ گھرانے میں سے بعض ہستیوں کو بعض سے بہت زیادہ پیار ہے، بعض کی زینتیں ہیں اور بعض کی شبیہ ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات عالم کے حسن کا مجموعہ تھے، جس کے ایک قطرے کو یوسف کہتے ہیں، جس کے نور کے ایک قطرہ کو یوسف کہتے ہوں، اس محمد مصطفیٰ کے حسن و جمال کی کیا بات ہوگی؟ تو محمد مصطفیٰ جو کائنات عالم کے حسن کا منبع، ان کی شبیہات پھر تقسیم ہوئی ہیں۔ یہ روایات ہیں تاریخ کی کہ بعض بنی ہاشم کی شخصیات میں سے بعض چیزوں میں، کچھ چیزوں میں رسول کائنات کی شبیہ ہوا کرتے تھے۔ جس طرح جناب جعفر طیار کے بارے میں شاہ صاحب قبلہ ملتا ہے کہ جناب جعفر طیار بھی شبیہ پیغمبر تھے۔ جناب قبلہ سامنے آ ونجو، بسم اللہ۔ جناب جعفر طیار، یہاں میں آپ کو مخاطب کروں گا، جناب جعفر طیار بھی شبیہ پیغمبر تھے، اس جہت سے کہ جب جناب جعفر طیار چلتے تھے لوگ آواز دے کر کہتے تھے یہ محمد جا رہا ہے۔ جناب جعفر طیار رک کر کہتے تھے میں محمد نہیں، میں خادم محمد ہوں۔ اسی طرح سیدہ سلام اللہ علیہا جناب حسنین کی مادر کے بارے میں، بنت پیغمبر کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ سیدہ بھی اپنے بابا کی شبیہ تھیں۔ اس وقت جب سیدہ قدم اٹھاتی تھیں اپنے صحن میں، محلہ بنی ہاشم کی خواتین یہ سمجھتی تھیں کہ ایسے زہرا چل رہی ہیں جیسے محمد چلتے ہوں۔ شبیہ پیغمبر تھی چلنے میں۔ اور امام حسن بھی شبیہ پیغمبر ہیں، امام حسن بھی شبیہ پیغمبر ہیں۔ اور شباہت کس چیز میں ہے؟ کہا امام حسن فی الجود والسعادت، جود میں اور سعادت میں، سعادت میں امام حسن شبیہ پیغمبر ہیں۔ امام حسین بھی شبیہ پیغمبر ہیں، لیکن کس چیز میں؟ تواریخ لکھتی ہیں شجاعت میں، صبر میں امام حسین بھی شبیہ پیغمبر ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جن میں شبیہ پیغمبر یہ ہستیاں گزری ہیں۔ لیکن ایک ایسی بھی ہستی ہے، بلکہ ایک اور بھی ہستی سناؤں گا، ایک ایسی ہستی کا اولاً تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں یہی امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ کننا اذا اشتقنا الی رؤیت نبی کا نظرنا الیہ، پروردگار عالم تو جانتا ہے جب کبھی ہمیں اشتیاق ہوتا تھا محمد مصطفیٰ کی زیارت کا، ہم اکبر کو دیکھ لیتے تھے، زیارت محمد ہو جاتی تھی۔ مل کے حیدری، ہم اکبر کو دیکھ لیتے تھے، ہمیں زیارت محمد مصطفیٰ ہو جاتی تھی۔ شبیہ پیغمبر، اس لیے جتنا پیار رسول کائنات امام حسین سے کرتے تھے، اتنی محبت رسول کائنات والی امام حسین علی اکبر سے کرتے تھے۔ اتنی محبت، اتنا پیار جناب علی اکبر سے کیا کرتے تھے۔ جناب حسین کو لوریاں رسول کائنات سنایا کرتے تھے، اور جناب علی اکبر کو لوریاں امام حسین سنایا کرتے تھے، اس لیے کہ زینت تھے۔ اور فرماتے تھے اذا قرئ القرآن و اذا تلا تلاوتاً، جب اکبر قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا
اکبر قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے ایسے لگتا ہے محمد مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں. یعنی علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے، لیکن ان کا نام محمد مصطفیٰ جیسا نہیں بلکہ نام علی ابن ابی طالب جیسا تھا. اس خاندان میں ایک ایسی بھی ہستی ہے جس کے بارے میں خود رسول کائنات فرماتے ہیں المہدی من ولدی اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی شمائلہ شمائلی، کہ میری نسل سے ایک ایسی ہستی بھی آئیں گی جن کا نام میرے نام جیسا ہوگا، جن کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی، اور جن کی شمائل میرے شمائل جیسی ہوگی. اس جملے کو اور حدیث کو اپنی مودت کی زبان میں بیان کروں تو یوں کہتا ہوں کہ امام مہدی وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام نام محمد، جن کا نام نام محمد، جن کا کام شاہ جی کام محمد، جن کا حسب حسب محمد، جن کا نسب نسب محمد، جن کی اصل اصل محمد، جن کی ذات ذات محمد، جن کی صفات صفات محمد، ابھی تک جنہیں سمجھ نہیں ہے، جن کی صداقت صداقت محمد، جن کی شرافت شرافت محمد، جن کی عزت عزت محمد، جن کی عظمت عظمت محمد، جن کی شان شان محمد. یعنی اس پوری کائنات عالم میں امام مہدی قائم آل محمد وہ ہستی ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ایسے جانشین ہیں، ایسے وسیع ہیں کہ جن کا کردار کردار مصطفیٰ، جن کی گفتار گفتار مصطفیٰ، جن کا گفتار گفتار مصطفیٰ، جن کا کلام کلام مصطفیٰ، اور جن کا نظام نظام مصطفیٰ. یہ ہستی ہیں قائم آل محمد. صلوات پڑھنے بر عظمت قائم آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اور قائم آل محمد ایسی شبیہ پیغمبر ہستی ہیں کہ جو چلیں گے تو محمد دکھائی دیں گے، بیٹھیں گے تو محمد دکھائی دیں گے، جو سوئیں گے تو محمد نظر آئیں گے، بولیں گے لوگ سمجھیں گے وقت کا محمد بول رہا ہے. اس لیے تو قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جب آنا ہے تو خطبہ دینا ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے قائم آل محمد سب سے پہلے یہی ارشاد فرمائیں گے تاکہ کائنات عالم کی انسانیت کو ایک مرتبہ معرفت ہو جائے کہ یہ قائم آل محمد جن کا ظہور ہوا ہے کہتے کسے ہیں. قائم آل محمد کعبہ کی دیوار کو سہارا دیتے ہوئے ایک مرتبہ فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ومن اراد ان ينظر الى آدم وشیس فہا انازا آدم وشیس الا ومن اراد ان ينظر الى نوح وولده سام فها انازا نوح وولده سام الا ومن اراد ان ينظر الى ابراهيم واسماعيل انازا ابراهيم واسماعيل الا ومن اراد ان ينظر الى يعقوب ويوسف فها انازا يعقوب ويوسف الا ومن اراد ان ينظر الى موسى ويوشع فها انازا موسى ويوشع الا ومن اراد ان ينظر الى عيسى وشمعون فها انازا عیسیٰ وشمعون الا ومن اراد ان ينظر الى محمد وعلی ابن ابی طالب فها انازا محمد وعلی ابن ابی طالب الا ومن اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فها انازا الحسن والحسین. قائم آل محمد کعبہ کی دیوار کو سہارا دیتے ہوئے فرمائیں گے آج کسی نے آدم کو دیکھنا ہو تو میں آدم ہوں. ہاتھ بلند کیجئے گا محبت قائم آل محمد میں مل کے نعرہ حیدری امام المنتظر یا امام منتقم اللہ عجل اللہ عجل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمائیں گے اتنے زیادہ تعداد انبیاء کی ہے 1,24,000 انبیاء ہیں اور مجھ سے پہلے 11 امام ہیں
13 मासूम है मुझसे पहले, हर एक की ज़ियारत करने के लिए सफ़र किया तो शायद थक सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र ज़ियारत मुकम्मल होने से पहले ख़त्म भी हो सकता है। अगर 1,24,000 अंबिया और साबका आइम्मा की ज़ियारत एक शख्सियत में करना चाहते हो तो मुझ महदी को देख लो। मैं वक्त का मोहम्मद भी हूँ, मैं वक्त का अली भी हूँ। और सुनिएगा जो लुत्फ़ लेना चाहते हैं रिवायात से, कि जब क़ाइम आले मोहम्मद रिवायात कहती हैं तशरीफ़ लाएंगे, उस वक्त ज़माने की हालत तरक्की कर चुका होगा, ज़माना बहुत ज़्यादा, जल्दी नहीं है। जी ज़रूर। फरमाते हैं कि खुतबा का तर्जमा करें। फरमाते हैं अला वमन अरादा अन यंजुरा इला आदम वशीस फहा अना जा आदम वशीस। ओ लोगो, ओ ज़माने वालों, ओ अपने आप को तरक्की याफ्ता समझने वालों, अपने आप को जदीद दौर का कहने वालों, आज से कई 100 साल गुजरे आदम को देखना चाहते हो? मैं आदम भी हूँ, मैं उसका बेटा शीस भी हूँ। अला वमन अरादा अन यंजुरा इला नूह व वलदिहि साम, वो जो कश्ती बनाते बनाते थक चुके, अगर कश्ती बनाने वाले नूह का नज़ारा करना चाहते हो और उसके बेटे साम, उसके बेटे को भी देखना चाहते हो तो मुझ महदी को देख लो। और फरमाते हैं अला वमन अरादा अन यंजुरा इला इब्राहीम व इस्माइल, सुना तो बहुत है कि इब्राहीम ने मेरा इंतज़ार आग में बैठकर किया था, मेरा इंतजार नारे नमरूद में भी करता रहा था, और तुमने सुना बहुत है कि छुरी के नीचे मेरा इंतजार इस्माइल ने किया था। आज अगर इब्राहीम और इस्माइल को एक जगह देखना चाहते हो, मुझ महदी को देख लो। अला वमन अरादा अन यंजुरा इला याकूब व यूसुफ, जिसकी आंखें पलटाई गईं कुर्ताए यूसुफ के सदके में, कुर्ताए यूसुफ के सदके में याकूब की आंखें मिली थी, आंखों की बिनाई मिली थी। फरमाते हैं वो यूसुफ था, मैं फख्र यूसुफ हूं। जिसने यूसुफ को देखना हो मुझे देख लो। और तरक्की याफ्ता दौर शाहजी किबला, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है। इस दौर के बारे में बहुत सारी बातें मिलती हैं, नौजवान पढ़े लिखे नौजवान बड़ी बातें करते हैं। जी आज साइंस का दौर है, आज तरक्की याफ्ता दौर है। आज से 1350 साल पहले आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया था, ये जो आज तरक्की तुम देख रहे हो, आज कह रहे हो कि साइंस का दौर है, आज देख रहे हो कह रहे हो जदीद दौर है, आज से 1350 साल पहले फरमाया था कि एक दौर आएगा जब हमारे कायम का ज़हूर होगा। उस दौर में इतना ज़माना तरक्की कर चुका होगा कि लोग मशरिक से बैठकर मगरिब में बैठने वाले से बात करेंगे, एक दूसरे को मुशाहिदा करने के बाद देख भी रहे होंगे, बात भी कर रहे होंगे। देख मशरिक में बैठा बंदा मगरिब में बैठने वाले को देख भी रहा होगा, बात भी कर रहा होगा। आज आप देख भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। उस वक्त जब मौला कायनात ने फरमाया था, लोग हैरान हो गए थे। जब लोग हैरान होकर इनकार करने लगे तो आइम्मा में से किसी इमाम ने एक मर्तबा पांव की जमीन पे ठोकर मारी और ठोकर मारकर जमीन से धूड़ उड़ा दी, और धूड़ उड़ाकर एक मर्तबा गरीबे शाम का मिंबर मदीना से दिखाकर कहा कि जिस दौर को तुम तरक्की याफ्ता दौर कहोगे, उस दौर में साइंस जो तरक्की करेगी हमारे कदमों से उड़ती हुई धूल का सदका होगा। उस दौर में जो तरक्की होगी वो तो तब होगा मशरिक और मगरिब का नज़ारा। देखो हम पाँव की ठोकर मार के मक्का और मदीना से शाम के मिंबर दिखा सकते हैं। और इस दौर की खासियत है, खासियत कि जब कायम आले मोहम्मद ज़हूर फरमाएंगे, इतना अमन का दौर होगा, ये फसाद, ये लड़ाइयाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये हसद यकीना कुछ भी ना रहेगा जब कायम आले मोहम्मद ज़हूर फरमाएंगे। हत्ता कि तारीख़ कहती है कि कूफा से खातून शाम की तरफ सफ़र करेगी
مکمل اپنے زیور پہن کر بازینت ہو کر اور محفوظ شام پہنچے گی، نہ کسی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا، نہ کسی کی نگاہ اس کی طرف بڑھے گی۔ اتنا امن کا دور ہوگا قائم آل محمد کے ظہور کے بعد۔ اور قائم آل محمد جب ظہور فرمائیں گے تو پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ قائم آل محمد کے جو اصحاب ہوں گے ان میں سے ہر ایک صحابی کی قوت و طاقت 40 مرد کے برابر ہوگی۔ ہر ایک کی طاقت 40 مرد کے برابر ہوگی۔ قبلہ شاہ صاحب قبلہ، آپ نے یہ سنی ہے، روایت پڑھی بھی ہے، کئی بار پڑھ چکے ہوں گے اور سنا بھی چکے ہوں گے۔ آج دعا دیں گے اس خادم کو کہ اس جہت سے آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ یہ جو حدیث ہے کہ ایک صحابی کی مولا قائم آل محمد کے لشکر میں چلنے والے ایک کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوگی، کبھی سوچا ہے کہ مرد کی وسعت کہاں تک جاتی ہے؟ کبھی اندازہ لگایا کہ مرد کا احاطہ کہاں تک ہے؟ کہاں تک مرد کی وسعت، لفظ مرد کا احاطہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے جب ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ جو مرد 40 مرد کی طاقت ہوگی کہ مرد کی وسعت کتنی ہے، مرد کا احاطہ کہاں تک جاتا ہے، مجھے تاریخ نے ایک لفظ دکھایا کہ ایک بندہ ہے خندق کراس کر کے آیا ہے اور رسول کائنات کے خیمے میں نیزہ مار کے کہہ رہا تھا کہ اے محمد مصطفیٰ، کیا تیرے پاس کوئی مرد نہیں ہے؟ نیزہ مار کے کہہ رہا تھا کیا تیرے پاس کوئی مرد نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، مجھ کو اجازت دیں، میں جاتا ہوں، اس کی زبان کو قطع کرتا ہوں، اس کی کلام کو قطع کر دیتا ہوں۔ رسول کائنات نے کہا یا علی بیٹھ جائیں۔ پھر اس نے کہا کوئی مرد نہیں ہے۔ آخر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دکھایا یہاں مرد بھی ہیں۔ لطف آئے گا حدیث کا پھر پڑھنے اور سننے میں۔ توجہ فرمائیے گا کہ مرد کا احاطہ کیا ہے۔ علی جا رہے ہیں، اور ایک اور حدیث صحیح بخاری میں بھی لکھی ہوئی ہے، صاحب بخاری لکھتے ہیں، صحیح بخاری صحیح ہے، صحیح بخاری ہمارے بھائیوں کی صحیح ہے، اس میں لکھا ہوا ہے رسول کائنات نے جب دیکھا کہ اب علم بہت سارے گم ہو گئے ہیں، کافی علم نظر ہی نہیں آ رہے علمدار سمیت، فرمایا لَأُعْتَيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرماتے ہیں کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ سلامت رہیں آپ۔ کل اسے علم دوں گا شاہ صاحب کی بلا جو مرد ہوگا، فرار نہیں کرار ہوگا۔ تو جو علم دیا گیا مردانیت کے طور پر وہ علی ابن ابی طالب کو دیا گیا۔ اب حدیث کو مطالعہ فرمائیے گا اور سنیے گا، سماعت فرمائیے گا۔ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے، ان کے جو اصحاب ہوں گے ان میں سے ہر ایک کی طاقت 40 مردوں کے برابر ہوگی۔ ہر ایک کی طاقت 40 مردوں کے۔ پتہ چلا مرد کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر عظمت محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ تو وعدہ پروردگار عالم ہے کہ پروردگار عالم نے، اچھا کوئی مانے یا نہ مانے، ظہور تو ہونا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، قائم آل محمد نے ضرور آنا ہے۔ جو ابتدا میں نہ روک سکے وہ انتہا میں کیسے روک سکتے ہیں؟ آیہ قرآنی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافروں کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے نور کو پھونکوں کے ذریعے بجھا دیں۔ یریدون
اپنی افواہوں کے ذریعے بجھا دیں، لیکن اللہ متم نور ہی اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس سے پسند نہ بھی کرتے ہوں۔ تو اس وقت جب قائم آل محمد کی آمد ہوئی، اسی 15 شعبان کی شب، اس وقت بہت لوگ چاہ رہے تھے کہ حسن کے گھر میں کوئی لال نہ آئے، لیکن پروردگار عالم نے متم نور ہی، نور کو تو مکمل کرنا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بلایا جناب حکیمہ کو، کہا پھوپھی اماں آج 15 شعبان المعظم کی شب اپنے گھر نہیں بیت الحمد میں گزارنی ہے، اور سو کر نہیں بیت الحمد میں جاگ کر گزارنی ہے۔ آپ جانتے ہیں جہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ ہے، یہ امام کا گھر ہے، یہ گھر ہے، آپ نے بیت الحمد میں گزارنی ہے۔ جناب حکیمہ فرماتی ہے خیر تو ہے، کہا آج اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہے، آج اللہ کا بقیہ آنا ہے۔ کہا کس سے؟ کہا جناب نرجس خاتون سے۔ جناب حکیمہ کہتے ہیں میں جناب نرجس خاتون کے پاس آئی، میں نے کہا بیٹا نرجس کچھ محسوس کر رہی ہیں؟ کہا اماں کچھ بھی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کہا میں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ کیا امام کا قول ہے؟ اتنے میں امام کی آواز آئی، پھوپھی اماں جلدی نہ کیجئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فرماتی ہیں میں جاگتی رہی، بیت الحمد میں سونا صحیح نہیں ہے، جو بیت الحمد میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں جاگتی رہی۔ نرجس خاتون آرام فرما رہی تھی، میں جاگ رہی تھی، میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی، میں تسبیح خدا کرتی رہی اور نرجس خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں نماز شب کا وقت ہوا، نماز شب کا جیسے وقت ہوا، سیدہ نرجس خاتون کائنات عالم کے نظام کو چلانے والے کی ماں، جس کے صدقے میں کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کی ماں جاگی، نماز شب کے لیے وضو کیا اور نماز شب ادا کی۔ جیسے نماز شب ادا کر کے فارغ ہوئی، جناب حکیمہ کہتی ہے میں پھر جناب نرجس کے قریب گئی، میں نے کہا بیٹا کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگی اماں ہاں اب کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ جناب حکیمہ فرماتے ہیں آمد کیسے ہوتی ہے قائم آل محمد کی سنیے گا، اور معراج ہو جائے گی اسی جملے پر۔ جناب حکیمہ فرماتی ہے ابھی میں یہی پوچھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک نور آیا، جس نور نے ایک دیوار بنا دی۔ اب میں نہ نرجس کو دیکھ رہی تھی نہ نرجس مجھے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ نور ختم ہو گیا، جیسے نور کی دیوار ختم ہوئی میں نے نرجس کو دیکھا کہ نرجس خاتون بھی سجدے میں ہے، نرجس کے ساتھ ایک بچہ بھی سجدے میں ہے، قائم آل محمد بھی سجدے میں ہیں، اور رافعاً صبابتہ الی السماء، اپنی انگلیوں کو بلند کیا ہوا ہے۔ یہ تیرے میرے جیسے نہیں ہیں، اپنی انگلیوں کو بلند کیا ہوا ہے آسمان کی طرف۔ یقول اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی علی ولی اللہ۔ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں ابھی آمد ہوئی ہے، سجدہ میں سر ہے، اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تو وحدہ لا شریک ہے، اور میرے دادا محمد میرے نانا محمد تیرے رسول ہیں، اور میرے بابا علی تیرے ولی ہیں۔ فرماتے ہیں جناب حکیمہ خاتون جو معراج کرنا چاہتے ہیں، جناب حکیمہ خاتون فرماتے ہیں میں نے اٹھایا قائم آل محمد کو، اٹھا کر میں مولا کے پاس لائی، میں نے کہا یبنا رسول اللہ مبارک ہو، کہا سلام، بابا کو سلام کیا، سلام جیسے کیا قائم آل محمد نے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا اے پھوپھی اماں اسے جلدی اس کی ماں کے پاس بھی اب لے جائیں، یہ ماں سے بھی کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوبارہ ماں کے پاس آئے، پھر ادب سے چھوٹے چھوٹے بڑے ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھے، اور پیشانی پہ رکھ کر کہا السلام علیک یا امّے، اے ماں میرا تجھ پہ سلام ہو۔ سلام کرنے کے بعد جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں نے ایک جگہ لٹا دیا، اب
قائم آل محمد آرام فرما ہیں، فرماتی ہیں کہ میں چلی گئی اور 3 دن کے بعد جب واپس آئی میں نے پھر حیرانگی دیکھی، اس پورے صحن میں سب کنیزوں پر حیرانگی تھی اور تعجب کا عالم طاری تھا۔ میں نے کسی کنیز سے پوچھا خیر تو ہے، آپ متعجب کیوں ہیں؟ علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اس اگلی بات کو نقل کرتے ہیں کہ ایک کنیز ہے دوڑتی ہوئی امام حسن عسکری کے پاس آئی، آ کر کہتی ہیں کہ مولا قائم آل محمد تو گھر میں ہی نہیں ہیں، گھر میں ہی نہیں ہیں، 3 دن کے گھر میں ہی نہیں ہیں۔ کہا پریشان نہ ہو، قائم آل محمد کو ملائکہ لے کر گئے ہیں اور اللہ نے ہم کلام ہونا ہے۔ اللہ نے کلام کیا جس کے 3 دن کے معراج کرتے ہوں، توجہ فرمائی ہے نا۔ اور فرماتے ہیں پھر ایک اور تعجب کا عالم یہ تھا، تعجب کا عالم یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کچھ شخصیات ہیں، کچھ نورانی مخلوقات ہیں جو اوپر سے نازل ہو رہی ہیں اور آتی ہیں قائم آل محمد کے پاس، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا گروہ آتا ہے قائم آل محمد کے پاس، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ پھر اگلا گروہ آتا ہے قائم آل محمد کے قریب، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کنیز کہتی ہے میں امام کے پاس آئی، جناب حکیمہ بھی کہتی ہے میں امام کے پاس آئی۔ امام حسن عسکری سے پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیں یہ کون مخلوقات ہیں جو قائم آل محمد کے پاس آ رہے ہیں اور یہ کیوں آ رہے ہیں بار بار؟ تو امام علیہ السلام نے کہا پھپھی اماں پریشان نہ ہو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے معصوم ملائکہ ہیں، یہ آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں، قائم آل محمد کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو قائم کے جسم سے مس کر کے اس سے برکت بھی لے رہے ہیں۔ قائم آل محمد کے سلامت رہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، قائم آل محمد کے جسد اقدس کو مس کرتے ہیں اور اس سے برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو یہیں پر تو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ پروردگار عالم و قادر مطلق اگر چاہے تو ایک امام کے جسد اقدس سے ان معصوم ملائکہ کے پروں کو برکت دے سکتا ہے، کیا شفا نہیں دے سکتا؟ امام علیہ السلام اتنی عظیم شخصیت اور یہ خدا کا وعدہ اور وہ پورا ہونا ہے، ہوا اور ہو کر رہے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، آخری جملہ اور میں آپ کی عبادت کو تمام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ وہ اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّ لَهُمْ، کہ اللہ انہیں خلیفہ زمین کا بنائے گا، اللہ زمین پہ انہیں حکومت عطا کرے گا، جس طرح پروردگار عالم نے سابقہ لوگوں کو حکومت عطا کی تھی۔ اگلا جملہ ہے پروردگار عالم کا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، کہ پروردگار عالم زمین پر انہیں قدرت دے گا، ان کی حکومت قائم کرے گا۔ کن کی؟ کیسی حکومت ہوگی؟ الذی ارتضی لہم، کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ لطف آ جائے گا اس قرآن کی آیت پہ، ترجمہ سننا ہے۔ اب میں تھوڑی تمہید باندھ کر یہی جملہ دیتا ہوں اور اختتام کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ایسی حکومت ایک دن ضرور پوری کائنات میں، پوری کرۂ ارض پہ قائم ہوگی، جس حکومت پر اللہ راضی ہوگا، جس حکومت پر اللہ راضی تھا۔ اب ڈھونڈیے کہ پروردگار عالم کیسی حکومت چاہتا ہے، کیسی حکومت پر پروردگار عالم راضی ہے، کیسی حکومت پر پروردگار عالم راضی ہوتا ہے۔ اب القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہم نے قرآن میں دیکھنا شروع کیا کہ پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے کہ ایک دن ایسی حکومت ضرور آئے گی جس حکومت سے اللہ راضی ہوگا، اسی حکومت ہوگی جس سے اللہ بھی چاہتا ہوگا۔ ہم نے قرآن کو دیکھا،
قرآن میں جب دیکھا تو ایک آیت ملی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ پروردگار عالم نے غدیر کے میدان کے بعد، غدیر کے اعلان کے بعد، اعلان ولایت کے بعد کہا تھا کہ آج علی کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے، تو آج اللہ اس دین پہ راضی ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنوں سے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ پوری کائنات میں علی علی ہوگا۔ حیدری جان، پوری کائنات میں حیدری جان، پوری کائنات عالم میں علی علی کی صدائیں گونجتی رہیں گی، اس لیے کہ علی ختم ہونے والے کو نہیں کہتے۔ دو جملے، صرف دو جملے، اب جاگ پڑھیں، دو جملے بس۔ علی اسے نہیں کہتے جو ختم ہو جائے، علی تو اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے سامنے بلندیاں سجدہ ریز ہو جائیں۔ علی تو اس بلندی کو کہتے ہیں۔ ایک بندہ آیا بابا جی، دشمن علی ابن ابی طالب تھا، بندہ آیا دشمن علی ابن ابی طالب، جس نے سنا ہوا تھا کہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، اور ابن عباس جب قرآن کی تفسیر کرتا ہے نا، وہ قرآن کی تفسیر میں یہ بس علی علی کرانے کے لیے جملہ میں جشن اپنا ختم کر چکا ہوں، جشن ختم ہو چکا، بس یہ دعا لینے کے لیے جملہ یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ ابن عباس مفسر قرآن ہے، ابن عباس جب قرآن کی تفسیر کرتا ہے نا تو اس میں قرآن سے علی ثابت کرتا ہے، قرآن سے علی ثابت کرتا ہے۔ اس نے کہا، یہ غریب شام تھا، غریب شام جب آیا محفل میں درس ہو رہا تھا جناب ابن عباس کی تفسیر قرآن کا، ابن عباس قرآن پڑھا رہے تھے اور ساتھ علی علی کرا رہے تھے۔ میں علی علی تھی سی تے لاساں علی علی ابن عباس کرا رہے تھے، یہ بیٹھا رہا پیچھے۔ جب درس ختم ہوا سب کے سب شاگرد چلے گئے، ابن عباس کے ساتھ قریب آ گیا اور قریب آ کر کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سے پھر علی ثابت کرتا ہے۔ ابن عباس نے کہا، اندھا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں اب میرے سامنے تو علی ثابت کر قرآن سے۔ جناب ابن عباس نے کہا چلو میں ثابت کرتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، تو بتانا اس میں علی ہے یا نہیں ہے۔ جناب ابن عباس نے پہلی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ جناب ابن عباس نے کہا او منکر حیدر قرار، او منکر حیدر قرار، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، پروردگار عالم کہہ رہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ابن عباس نے کہا اے دشمن حیدر قرار، اب ایمان سے بتا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب کون ہے؟ یہ سر جھکا کر کہنے لگا، نبی کریم نے کہا تھا کہ ایک میری رسالت کا گواہ اللہ ہے اور دوسرا علی ہے، اور پھر سر جھکا کر کہنے لگا ابن عباس یہ تو میں مان گیا ہوں کہ اس آیت میں علی ہے، لیکن تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی۔ جناب ابن عباس نے کہا میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ کوئی ایسے بھی ہیں جو بستر پیغمبر پہ سو کر اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں۔ اے دشمن حیدر قرار بتا تو صحیح، اے دشمن حیدر قرار بتا تو صحیح یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہنے لگا یہ تو علی کی شان میں آئی۔ ابن عباس تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ ابن عباس تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ جناب ابن عباس نے کہا میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں، تو سنتا جا۔
میں پڑھتا جاؤں گا قرآن کی کس کس آیت کو پڑھوں، اور ہر آیت میں تو بتاتا جائے گا کہ اس میں بھی علی ہے، اس میں بھی علی ہے۔ جناب ابن عباس نے اور آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کا علم پروردگار عالم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اے دشمن حیدر قرار، اب تو ہی بتا کہ امام مبین کیا ہے۔ یہ سر جھکا کر کہنے لگا اب تسلیم کرنا پڑے گا، نبی کریم نے کہا تھا امام مبین علی ابن ابی طالب ہیں۔ ابن عباس تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ جناب ابن عباس نے کہا میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اب بتا حبل اللہ کیا ہے؟ اس دشمن علی نے کہا یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی مضبوط رسی علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن ابن عباس، توجہ میری طرف رکھیے گا، ابن عباس تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ جناب ابن عباس نے کہا میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے دشمن حیدر قرار بتا تو صحیح یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ سر جھکا کر کہنے لگا ابن عباس یہ آیت تو تب نازل ہوئی جب غدیر کے میدان میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے رسول کائنات کو کہنا پڑا کہ من کون تو مولا ہو فہذا علی جون۔ غدیر یہ آیت بھی علی کی شان میں آئی۔ کہا ابن عباس تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ ابن عباس نے کہا میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے دشمن حیدر قرار یہ بتا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ سر جھکا کر پھر کہنے لگا یہ تو تب نازل ہوئی تھی جب رسول کائنات نے علی کی ولایت کا اعلان مکمل کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا آج تمہارا دین بھی مکمل ہے، آج میری نعمتیں بھی مکمل ہیں، میں دین پہ راضی بھی ہو گیا ہوں۔ لیکن ابن عباس تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ جناب ابن عباس نے کہا بابا جی جو لطف لینا چاہتے ہیں معراج کرنا چاہتے ہیں توجہ فرمائیے گا اور ہاتھ اٹھائیے گا اور جاگ جائیے گا۔ جو نیند کر رہے ہیں اب ختم ہوئی لوریاں، اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ بیت الحمد کے صحن میں تمہیں لوری میں نے سنانی ہے۔ ابن عباس تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ جناب ابن عباس نے کہا اور آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ اب بتا تو صحیح یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ سر جھکا کر کہنے لگا یہ تو تب آئی تھی جب ایک منکر ولایت علی نے پروردگار عالم پر اشکال کرتے ہوئے رسول کائنات کے سامنے کہا تھا کہ اے محمد علی کی ولایت کا اعلان تو نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے ہوا ہے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ اگر تو نے حکم دیا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ تو پروردگار عالم نے کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ اگر منکر ولایت علی مجھ سے عذاب کا سوال کرے گا، اگر تے میرا محبوب تیرے جوار میں ہو، علی کے دشمن کو اللہ معاف نہیں کر۔ سلامت رہے یا علی۔ کہا تسلیم کرتا ہوں یہ آیت علی کی شان میں ہے۔ ابن عباس تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ لطف لیں تھوڑا، لطف لیں، لطف لیں تھوڑا۔ علی والے بیٹھے ہیں قرآن سے لطف تو ضرور لیں گے نا، ناتے کہ قرآن کو ماننے والے ہیں۔ ابن عباس تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی؟ جناب ابن عباس نے کہا میں آیات پڑھتا رہوں گا، تو ایمانداری سے بتاتے رہنا کہ کس کی شان میں نازل ہوئی۔ جناب ابن عباس نے اور آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جناب ابن عباس نے کہا اب ایمانداری سے بتا
یہ کون تھے جو لنگر لینے آتے تھے؟ اور ایمانداری سے بتا یہ کس کی دہلیز سے نیازیں بڑھتی تھیں جو ملائکہ لینے کے لیے آتے تھے؟ یہ سر جھکا کر کہنے لگا یہ نیاز تو علی کی چوکھٹ بڑھتی رہی ہے جو ملائکہ لینے کے لیے آتے تھے، کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر۔ ابن عباس مان گیا ہوں کوئی اور آیت نہیں آتی، کہا میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہا عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہا تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی نساء لے آؤ، ہم اپنی نساء لے آتے ہیں، تم اپنے نفس لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا منکر حیدر کرار اب بتا نفس کی جگہ محمد کے ساتھ کون گیا تھا؟ سر جھکا کر کہنے لگا نفس کی جگہ علی ابن ابی طالب گئے تھے، لیکن ابن عباس کوئی اور آیت نہیں آتی۔ نہیں تھوڑا معیار بلند کریں، تھوڑا معیار بلند کریں، میری محنت بھی دیکھیں اور اپنی سماعتوں کا اندازہ کریں، تھوڑا معیار۔ ابن عباس کوئی اور آیت نہیں آتی۔ جناب ابن عباس نے کہا میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں، کون سی آیت نہیں ہے کہ جس میں علی نہ ہو؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبع العظیم، کہ لوگ سوال کرتے ہیں نبع عظیم کے بارے میں، لوگ سوال کرتے ہیں نبع عظیم کے بارے میں۔ 30ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، لوگ سوال کرتے ہیں نبع عظیم کے بارے میں۔ یہ نبع عظیم کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا تو بتا اب نبع عظیم کیا ہے؟ پھر سر جھکا کر کہنے لگا نبی کریم سے سنا تھا، ماننا پڑے گا کہ نبع عظیم یعنی بڑی خبر علی ابن ابی طالب ہے، لیکن ابن عباس تجھے بابا جی دعا دیجئے گا، تجھے کوئی اور آیت نہیں آتی۔ جناب ابن عباس نے کہا میں اور آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ جناب ابن عباس نے کہا اب بتا یہ آیات کس کی شان میں آئی؟ سر جھکا کر کہنے لگا یہ علی کی نہیں، بلکہ جب جنگ سلاسل میں علی کا گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا، یہ آیات علی کے گھوڑے کی شان میں آ۔ حیدری جا، یہ آیات علی کے گھوڑے کی شان میں آئی۔ اچھا اب قبل اس کے کہ یہ کہتا کہ ابن عباس کوئی اور آیت نہیں آتی، جناب ابن عباس نے کہا میں آیات پڑھتا رہوں گا اور تو مانتا رہے گا۔ شاید تو سوچ رہا ہو کہ ابن عباس جان بوجھ کر وہ آیت پڑھتا ہے کہ جس میں علی ہو۔ ابن عباس نے دعویٰ کر دیا کہ اب تو قرآن کی آیت پڑھ، میں دکھاتا ہوں علی کہاں ہے۔ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں آپ۔ اب تو قرآن کی آیت پڑھ، میں دکھاتا ہوں کہ علی ہے یا نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا کہ کوئی ایسی آیت پڑھوں دور دور تک جس کا علی سے تعلق نہ ہو۔ اس نے کہا ایسی آیت پڑھوں، اس نے سوچا میں قیامت کی کوئی آیت پڑھتا ہوں۔ اس نے سمجھا وہاں علی نہیں ہوں گے، اسے نہیں پتا وہاں لواء الحمد ہوگا بھی علی کے ہاتھ میں۔ او بیت الحمد میں بیٹھ کر جشن سننے والوں، وہاں لواء الحمد ہوگا بھی علی کے ہاتھ میں۔ اب اس نے آیت کی تلاوت کی، قرآن کے آخری پارہ میں سے اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ ایک دن ایسا کہ جب زمین کو زلزلہ آئے گا سب کچھ اگل دے گی۔ یہی دو آیات پڑھ کر یہ دشمن حیدر کرار خاموش ہو گیا۔ اب یہ کہنے ہی والا تھا کہ ابن عباس اس میں سے دکھا علی کہاں ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے جناب ابن عباس نے کہا او منکر حیدر کرار شاطر نہ بن،
دو آیات تو پڑھنی، تیسری آیت بھی پڑھ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ جب زلزلہ آئے گا تو ایک انسان ہوگا جو زمین پہ ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ اے تراب رک جا، ابو تراب آیا ہے۔ زندہ و سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ یا علی۔ اب سنیے گا، اس نے اپنا بوری بستر اٹھایا۔ اب جب اس آیت میں بھی علی نظر آیا، اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، پھر چلنے لگا۔ چلتے ہوئے ایک بات کہی اس نے، چلتے ہوئے کہتا ہے ابن عباس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک قرآن رہے گا علی رہے گا۔ ابن عباس، اس کا مطلب یہ ہوا جب تک قرآن رہے گا علی۔ اس لیے تو کہا کرتا ہوں مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ ہر جا علی ملے گا، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ سلامت رہیں۔ حیدری نہیں، ایسے نہیں، مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر حیدر، نعرہ حیدری۔ چلتے ہوئے کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ابن عباس جب تک قرآن رہے گا تب تک علی رہے گا۔ میں کہتا ہوں یہ دشمن حیدر قرار کیوں نہیں؟ جب تک قرآن رہے گا تب تک علی رہے گا، اس لیے کہ اگر قرآن میں سورہ الحمد ہے تو علی صاحب لواء الحمد ہے۔ اگر قرآن میں سورہ الحمد ہے تو علی صاحب لواء الحمد ہے۔ اگر قرآن میں صراط مستقیم ہے تو علی عین صراط مستقیم ہے۔ اگر قرآن میں سورہ آل عمران ہے تو علی فرزند حضرت عمران ہے۔ اگر قرآن میں سورہ اعراف ہے تو علی صاحب اعراف ہے۔ اگر قرآن میں سورہ ابراہیم ہے تو علی آل ابراہیم ہے۔ اگر قرآن میں سورہ نور ہے تو علی اللہ کا نور ہے۔ قرآن میں سورہ محمد ہے تو علی داماد محمد ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے تو علی فخر یوسف ہے۔ اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن کو لکھنا عبادت ہے تو علی کا نام لکھنا عبادت ہے۔ اگر قرآن کو پڑھنا عبادت ہے تو علی علی کرنا عبادت ہے۔ نعرہ حیدری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم بحق قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرج الشریف، ہماری اس ذکر اذکار اور اس محفل میں بیٹھنا پروردگار عالم عظیم عبادت میں شمار فرما۔ پروردگار عالم بحق قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرج الشریف، جتنے مومنین و مومنات اس امام بارگاہ بیت الحمد میں جشن مالک بیت الحمد میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، پروردگار عالم تمام کو عظیم اجر عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بالخصوص شاہ صاحبان قبلہ اور جتنے بھی معاونین نے جس جہت سے اس جشن کے اہتمام میں حصہ ملایا ہے اور جس جہت سے کوشش و کاوش سعی فرمائی ہے، پروردگار عالم تمام کی کوشش و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم بحق قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام،
پروردگار عالم اس امام بارگاہ کے تعمیری مراحل جو ہیں پروردگار عالم ان میں مزید آسانیاں پیدا فرما۔ پروردگار عالم بحق قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرج شریف جتنے اس امام بارگاہ کے معاونین ہیں، جتنے بھی معاونین ہیں پروردگار عالم اس امام بارگاہ بیت الحمد کے، پروردگار عالم تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تمام کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، مقروض مومنین و مومنات کے قرض غیب سے ادا فرما، بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد نرینہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں صحت و سلامتی نصیب فرما، بالخصوص جتنے حاضرین بیٹھے میں سے مریض بیٹھے ہیں پروردگار عالم یا حاضرین کے لواحقین رشتہ دار عزیز و اقارب دوست احباب کوئی بھی مریض ہے پروردگار عالم تیری ذات تو بہتر جانتی ہے، صحت و سلامتی نصیب فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں محبان محمد و آل محمد موجود ہیں تمام کی خود محافظت فرما، فلسطین غزہ حماس کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، پارا چنار کے مومنین کی خود محافظت فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، ملک پاکستان کو عادل حکمران نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، حکومت قائم آل محمد کا دیدار نصیب فرما۔ پروردگار عالم بحق قائم آل محمد علیہ السلام ہمیں مولا کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے ظہور کے وقت ہمیں شعور عطا فرمانا قائم آل محمد کی اتباع و اقتداء کر سکیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء باسمک العظیم الاعظم اعجل اجل یا اللہ یا اللہ یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج اللہم عجل ولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدی برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا مومنین اکرام، آج شب بیداری ہے، اج پروگرام ختم نہیں ہویا، سارے مومنین پیچھے لنگر کرو جل کے تے پھر اس تو بعد سیکنڈ اج دی رات تینا حصہ تقسیم ہے، مجلس پاک تو بعد اتھے پھر اس تو بعد ذکر پاک دی دوبارہ محفل ہوئے گی، اور اس تو بعد جڑا ہے بعد پھر عریضے لکھے جان گے اور باقی عبادات کی دیے جان گے۔ کیک آج پھر علامہ صاحب چلے گئے نہیں، چلو ٹھیک ہے، انہیں پھر نام بنائی کیک کٹ لیے جی۔ اے ادھر کھول دیو نا جی، اس جگہ تو کوئی اس جگہ تو کوئی انہوں پر دیکھنا اطلاعات کھول دیو، ادھر اے کھول دیو نا جی والی، ٹھیک رہ جائے گا۔ اذکار شاہ جی آؤ، ہاں جی آگے نہیں قبلہ، چلو آگے نہیں بلاؤ جی، لے محمد والے محمد صلوات۔ اج دی رات امام زمانہ دی رات ہے، نیمہ شبان ہے، 15 شبان معظم ہے، اج اس ہستی دی آمد دی رات ہے جس ہستی نے نظام کائنات نو جاری اور ساری کرنا ہے، جڑا امام منتظر ہے اور امام منتظر ہے، اللہ دے امر دا انتظار کر رہے ہیں تو پوری کائنات دا انتظار کر رہی ہے، جڑا اللہ دا نور ہے، ولی اللہ ہے، جانشین مصطفیٰ ہے، یوسف زہرا ہے اور قائم آل محمد ہے، منتقم آل محمد ہے،
منتقم امام حسین علیہ السلام ہے تمام دوستان کے پھر گزارش ہے کہ جانا نہیں نیاز بھی کر کے جانی ہے تے اے ہن سارے مل کے جی بسم اللہ آؤ مل کے دعا کر لی اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ طاہرین فی حاضر سات و فی کل ساعہ من سات لیلی والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہو ارزقتا و انوت مطیعہو فی حال طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا امام منتقم یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا امام منتظر بابا دے بلند صلوات آؤ جو سر بسم اللہ لون آؤ جی سارے ہاتھ رکھو نا جی آؤ محمد و آل محمد شبان گئے مولا دے اج سال گرائے 15 شبان گئے مولا دے اج سال گرائے 15 شبان گئے مولا دے اج سال گرائے 15 شبان دی خوشبو مہک رہی ہے ہر سو مولا نو اج آکھو ہیپی برتھڈے ٹو یو مولا نو اج آکھو سارے پڑھو سارے ہیپی برتھڈے ٹو یو مستم والیاں یہ ڈگ پینا سارے حلالیاں نے مستم والیاں نے سارے حلالیاں نے یاراں نو دتا ہے سجا بابا جی یہ پھٹے ڈگ پینے جڑے لاد نے میں دیکھا نہیں تھلے اتر آجو بات ٹھیک ہے اوئے نہ کر یار جتی لے اتنا نہ اتجا یار سب نے ملے گا کھلو جو ہے ایک منٹ ہلے پیچھے ہو جو سارے ساروں دے یہ میرا بیٹا یہ پھٹے ڈگ جانے نے بابا یہ آپ دے گا کسے نے پیچھے ہو جو اوئے ادھر پیچھے دلیلو او نہ کری ملے گا چکر تھلے بیٹھ ہوئے تو پکڑے نہ پر اگے نے میں نہ نیڑے بس تو کلو کا ہی رہ او یار کھا